اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، دو راستے ہیں اس دنیا میں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم میں اور طبرانی میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں پچھلے وقت کے ایک نوجوان ولی اللہ کی بات سناؤں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا، اور اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر اس کو جادو بتاتا، اور وہ بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی پتہ نہیں میرا کہ کب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے چن کے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، جو بہت ذہین فطرت مزاج بچہ تھا، وہ لگایا اس نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل کا علم جانتا تھا، وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ بچے نے جب دیکھا کہ اس کے پاس بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ بچہ بھی اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اور جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس بچے کو لذت آنے لگی۔ راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میں تو جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، اور دین سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بھی بیٹھنے لگا، آنے لگا، اس راہب کی باتیں اس بچے کے دل میں گھر کرنے لگی، اور ایک وقت آیا وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان بھی کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے کہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا۔ بچہ کہنے لگا کہ میں تھوڑا سا وقت جادوگر کو دیتا اور باقی زیادہ وقت میں اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ میں ایک راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ راستے میں تھا۔ یہ میرے آقا کریم نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ رستہ بند کر دیا اس سانپ نے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اس کو مار دے۔ میں نے کنکر مارا اس بہت بڑے سانپ اژدہے کو، وہ اژدہا کوئی نہ مرا۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹا کنکر اٹھایا اور میں نے کہا، اے میرے اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے، راہب سچا ہے تو اس کو مار دے۔ اب جب میں نے کنکر مارا تو وہ اژدہا مر گیا۔ تو میرے اندر سے گواہی آئی، دین کی باتیں سچی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور میں راہب کے پاس ہی رہنا شروع ہو گیا اور جادوگر کو چھوڑ دیا۔ اگر بادشاہ پوچھتا کہ کہاں وقت زیادہ گزارتے ہو تو وہ بات گھول کر دیتا اور وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روحانیت، توانائی پیدا کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ ابھی وہ بالکل نوجوان ہے، 14-15 سال کی صرف عمر ہے اس کی۔ اب جو بھی بیمار اس کے پاس آتا وہ اللہ سے دعا کرتا، اللہ اسے صحت عطا کر دیتا۔ جو بھی آتا، بادشاہ کا ایک درباری تھا جو بادشاہ کو پنکھا جھلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ کوئی ایسی تکلیف آئی، ایسی بیماری آئی کہ وہ نابینا ہو گیا۔ اس نے بڑے علاج کروائے، بڑے اس نے پاپڑ بیلے، لیکن اس کو آرام نہ آیا۔ پھر کسی نے اس کو اس بچے کا پتہ بتایا، وہ اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا، شفا تو اللہ دے دے گا، لیکن تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تمہیں بھی اس کا غلام بننا ہوگا۔
دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے شفا دے اور مجھے کلمہ پڑھا، میں تیار ہوں۔ اس بچے نے اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا دے دی، اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے عزیزو، یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے تو یہ سفید بالوں والا کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جوانی میں کوئی آدمی توبہ کرے اور تصوف کے راستے پر چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر اس بچے کے پاس کوڑے بھی آتے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا کرتا۔ ابھی جوان ہے، وہ جو درباری اچھا ہو گیا، واپس دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے صحت ملی؟ تو اس دربار نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ تو سجدے کرواتا تھا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو منواتا تھا، تو معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ کون رب ہے؟ تو وہ درباری کہنے لگا وہی رب ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا فرمایا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں صرف اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ستایا، اسے سزا دی، تو اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلایا، اس کو سزا دی تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی قتل کروا دیا اور اپنے درباری کو بھی قتل کروا دیا۔ اور بچے کے بارے میں کیا حکم دیا؟ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے، اس کو نیچے پھینکو تاکہ یہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ جیسے ہی اس بچے نے یہ دعا مانگی تو جتنے لوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا لو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بچایا اور تو جھوٹا ہے اور میرا اللہ سچا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ بیچ دریا میں اور لے جا کے وہاں پہ دھکا دے دو۔ وہ سارے بیٹھے کشتی میں اور دریا کے بیچ گئے، اور جب وہاں جا کر اس کو دھکا دینے لگے تو اس بچے نے پھر دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان آیا اور جتنے بھی سپاہی ساتھ آئے تھے وہ سارے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور پھر سیدھا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا میرے اللہ نے مجھے پھر بچا لیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا تم کیا مصیبت ہو، کیسے تم سے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان، سبحان اللہ، دیکھو اپنے مرنے کے طریقے بیان کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سارے ملک کو حکم دیا، سارا ملک ایک جگہ پہ جمع ہو گیا، اس بچے کو درخت کے ساتھ باندھا گیا، اور بچہ کہنے لگا لوگوں سے مخاطب ہو گئے کہ یہ بادشاہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن نہیں مار سکا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے اللہ کا نام بھی لے، میں اپنے اللہ کے نام پہ جان دوں گا۔ اسے کہو کہ اگر اللہ کے نام پہ تیر مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، بچے کی پیشانی میں لگا اور بچے کی روح پرواز کر گئی، اور جتنا مجمع تھا وہاں پہ کھڑا تھا وہ سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دو راستے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ شر کا راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے اور خیر کا راستہ میرے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے
مسلمان ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں پر کالا علم کرواتے ہیں، اور یہ نہیں انہیں پتا کہ کالا علم کرنے والا، کروانے والا، اس پہ عمل کرنے والا، جو بھی اس میں شامل ہے، وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہوگا، وہ اگر کسی مشکل پریشانی میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس پریشانی سے نکال دے گا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ منزل کے بارے میں ہے۔ یہ جادو، اسیب، ہر قسم کی بندش اور نظر بد کا قرآنی علاج ہے۔ یہ میں اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پہلے بھی ایک میں بنا چکا ہوں، لیکن اس میں سے کچھ سوالات ایسے تھے جس کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اتنے سارے سوالوں کا جواب بھی میں نہیں دے سکتا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں اب اس منزل کی ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ تو برائے مہربانی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اگر پھر سمجھنا ہے تو پھر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ منزل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی تعویذ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، کسی بھی قسم کی ہے، چاہے وہ شادی کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، کوئی بھی بدرو ہے، کوئی بھی جنات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی مشکل پریشانی سے یہ بچائے گی۔ یہ بہت بہترین قرآنی علاج ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے تعویذ دھاگے کروائیں اور پھر بھی وہ اثر کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے کمنٹس میں نیچے بچے مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے پیسے دیے ہیں لوگوں کو، اور بہت سارے ایسے افراد بھی کمنٹس کرتے ہیں میرے وظائف کے اندر کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس نمبر پہ کال کریں، اور بعد میں وہ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت میں پیسے نہیں چلتے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ تو اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کا کام کرے گا، اور ایسے بہت کم ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے آپ پیسے خرچ کرنے کی بجائے اور دھکے کھانے کی بجائے جو دعائیں اور جو ہمیں چیزیں حدیث پاک میں ملتی ہیں وہ ہم کریں، وہ یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، اور ہمیں بھی انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں۔ جو کوئی تعویذ کرواتا ہے یا بندش لگواتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں راستے میں اور کسی کی برائی ہمارے گلے پڑ گئی، تو یہ منزل پڑھنے والے پر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور ایک قسم کا حصار قائم ہوگا۔ آپ نے یقین کے ساتھ اور دل سے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی رکاوٹ ہوگی کسی بھی قسم کی تو اللہ کے حکم سے ضرور دور ہوگی۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آپ نے پڑھنی ہے، ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے پڑھ لیں۔ اگر مسئلہ بہت زیادہ ہے تو 2 وقت پڑھ لیں، بعد از نماز فجر پڑھ لیں اور بعد از نماز عشاء پڑھ لیں اس کو۔ اور عملیات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے گا، میں آپ کو سارا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، سن لیجئے گا، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے ہوں، نماز 5 وقت کی لازمی پڑھیں۔ ہر بھائی ہر بہن جس جگہ پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، منزل پڑھنی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کو آپ آسانی کے ساتھ آپ گوگل پلے سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ گوگل سے بھی آپ اپنے سسٹم پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں منزل لے کر۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ساتھ میں اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو آپ نے خوشبو کا اہتمام لازمی کرنا ہے، عطر لگا لیں یا اگربتی لگا لیں۔ بری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گندگی میں ہوتی ہیں، اور پاک اور روحانیت جو ہوتی ہے یہ خوشبو میں ہوتی ہے۔ تو خوشبو بہت بہترین ہے، اور خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس منزل کے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ دودھ ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا۔ 11 مرتبہ دودھ ابراہیمی سٹارٹ میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پھونک پانی میں مارنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سورہ فاتحہ آتی ہے۔
تو سورہ فاتحہ کو میں جتنی چیزیں اس میں بیان کروں گا آپ نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو قدرتی طور پر ناگے کے دن ہوتے ہیں وہ دن نہ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو الحمدللہ شریف کو سورہ فاتحہ کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ اب آگے جائیں گے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین دعا میرے آقا کریم نے فرمائی کہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے آگے جائیں گے سورہ بقرہ کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں سورہ بقرہ کی آیات میں ہی آگے آیت الکرسی آتی ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں کیا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیات آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی کو بھی آپ 7 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ آگے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ آخر میں جائیں گے تو آخر میں 3 کل آئیں گے، آخری 3 کل، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ 3 پھونکے مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے پھر آپ نے پانی پہ پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونکے ماریں، اور اپنے پورے جسم پہ جہاں پہ آپ مل سکتے ہیں مل لیں۔ اور پانی کا اب کیا کرنا ہے یہ سب سے بہترین ہے، یہ پھر سن لیجئے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس پانی کو تھوڑے سے زیتون کے تیل میں ملا کر آپ سر کو لگا لیں۔ اگر آسانی کے ساتھ زیتون کا تیل مل سکتا ہے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے، اگر نہیں تو چند قطرے آپ سر پہ لگائیں، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ 3 گھونٹ گھر میں جتنے بھی ہیں، جس پہ اثر ہے جس پہ نہیں ہے تب بھی آپ پلا دیں۔ اگر جادو اور تعویذ اور اثرات نہیں ہوں گے تب بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بہت ساری مشکلاتوں پریشانیوں سے بچائے گی یہ منزل انشاءاللہ۔ اس میں اللہ کی ڈائریکٹ مدد ہوگی آپ کے ساتھ۔ 3 گھونٹ پیئیں، اور اس کو آپ نے پورے گھر میں چھینٹے لگانے ہیں۔ چھینٹے آپ نے کس طرح لگانے ہیں کہ ہر دیوار پہ کونے میں، دیواروں کے اوپر، نیچے زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے پاک کلام کا پڑا ہوا پانی ہے، تو نیچے اس جگہ پہ نہ گرے جہاں پہ پاؤں آنے کا خدشہ ہو۔ اپنے پورے گھر میں اب اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی کہیں کہ جو بھی بری چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے نکل جائے۔ اس کو اب لگاتار کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور دوسرا، کچھ لوگوں کو اس کا رزلٹ جلدی مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے ملتا ہے، تو اس کی وجہ سمپل یہ ہوتی ہے، جس طرح ایک میڈیسن کھاتے ہیں آپ لوگ، ایک پیشنٹ زیادہ بیمار ہے، ایک پیشنٹ ہلکا بیمار ہے، جو ہلکا ہوگا اس کو چند دنوں میں آرام آ جائے گا، اور جو زیادہ بیمار ہوگا اس کو دیر سے آرام آئے گا۔ تو اسی طرح ہوگا، جس بندے پر اثرات جتنے زیادہ ہوں گے اس کو تھوڑا سا دن لگیں گے، اور جس پہ کم اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو فائدہ ہوگا۔ تو کوشش یہی کیجئے گا کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ پڑھتے رہیں ساری زندگی۔ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، ہر بندہ حسد کی وجہ سے تعویذ دھاگے کروا رہا ہے، یا کوئی بد نظری لگ رہی ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ منزل پڑھ کے اللہ کے حصار میں دے دیں، اور ہر قسم کی بری چیز سے بچیں ہمیشہ کے لیے۔ میں پھر ایک مرتبہ بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 کل یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ باقی ساری اسی روٹین کے ساتھ پڑھ کے اپنے پانی پہ پھونکے مارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو کالا علم کرتے ہیں کرواتے ہیں ان سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین، اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی منزل پڑے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔